أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص الذين إذا أصابتهم مصيبة تدون أولئك عليهم صلاة. اگلے 2 دن تک آپ زندہ رہے لیکن زخم گہرا تھا، چنانچہ جانبر نہ ہو. مبارک کو آپ دنیا سے پردہ عمر میں اسلام قبول کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منسوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیثیں عالم اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اللہ وجل کریم کا دروازہ کھلا رکھا گیا. حضرت جناب جب بھی مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیغمبر نے آقا اسلام نے پناہ دنیا اور آخرت میں بھائی قرار دیا. ناظرین، آخر میں غدیر غم کے میدان میں ہزاروں مسلمانوں کے مجمع میں حضرت علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے یہ اعلان فرما دیا تھا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. ناظرین، اور فرمایا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 19 رمضان 40 ہجری میں شام سے آئے ایک شکی القاب یعنی کہ شخص عبد الرحمن بن ملجم نامی شخص نے کیا کیا، قطامہ نامی اور خارجی عورت کی مدد سے مسجد کوفہ میں حالت سجدہ میں پشت سے سر یعنی کہ زہر بجھی ہوئی یعنی کہ تلوار سے وار کر کے زخمی کر دیا. زخمی ہونے پر آپ کے لبوں پر جو پہلی صدا آئی تھی وہ صدا یہ تھی کہ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا ہے. ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج آپ کا یوم وصال با کمال ہے. آج آپ کو شہادت نصیب ہوئی، آج دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا 21 رمضان مبارک. تو ناظرین، میں انشاءاللہ اسی ہی موضوع پر اپنے اسکالرز رات سے پوچھوں گا، میں اپنے اسکالرز رات کا تعارف کرواؤں گا. میرے ساتھ جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ویس نقشبندی صاحب تشریف فرما، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ان کے ساتھ جناب قاری محمد زاہد القادری صاحب، آپ ہمارے ساتھ تشریف فرما، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ان کے ساتھ جناب حضرت علامہ مولانا
جناب حافظ محمد راشد علی رضوی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. آپ تینوں مہمانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، تو میں چاہتا ہوں کہ محفل کو اور ٹرانسمیشن کو دوبارہ کرنے کے لیے ہم قاری صاحب سے جو ہے آج ان کا لکھا ہوا ایک کلام سنتے ہیں. قاری صاحب کیا سنانے والے ہیں؟ وہ پنجابی کا جو آپ نے پہلے بھی سنا ہوا. جی جی ارشاد فرمائیں. وہ مائک پکڑے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر انسان بالکل نہیں چل سکتا، نہ سانس لے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ماشاءاللہ بے شمار طریقے ہیں، اور جب اس کی خاص رحمت کسی ناچیز پہ ہوتی ہے تو پھر قلم کو جنبش ہوتی ہے، تو پھر کوشش ہوتی ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی سنت ادا کی جائے. تو یہ چند نعتیہ اشعار، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ ایک طرح کا آپ سب بارگاہ میں میرا ایک مقدمہ سمجھ لیں پیش کر رہا ہوں. سارے جہاناں وچ سب تو پیارا، سارے جہاناں وچ سب تو پیارا، اے ہو نام محمد عرش فرش تے جس دا چرچا، عرش فرش تے جس دا چرچا، اے ہو نام محمد سارے جہاناں وچ. رب آپ بھی جس تے خود درود بھی پڑھدا، رب آپ بھی جس تے خود درود بھی پڑھدا، فرشتے انوی رب حکم اے لایا، فرشتے انوی رب حکم لایا، اے ہو نام محمد عرش فرش تے جس دا چرچا، اے ہو نام محمد. صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی تے مولا علی، صدیق اکبر عمر فاروق مولا علی، نبیاں پیغمبراں پیراں تے ولیاں سب دا اکو وظیفہ، میں محمد عرش فرش تے جس دا چرچا، اے ہو نام محمد. بلا صاحب یہ خصوصی آپ کی توجہ کر لیا. چھڈ وسیلہ رب نو لبدا، ٹکرا مارن مسیتی وڑدا، چھڈ وسیلہ رب نو لبدا، ٹکرا مارن مسیتی وڑدا، جے
تو رب دا یا ہاں بھائی جے واہ تو واہ رب دا یار خوانا جے تو رب دا یار خوانا ورد پکا لے نام محمد عرش فرش تے جس دا چرچا اے ہو نام محمد کیتا رب مخلوق نو کٹھیاں اکو گل دے لئی کیتا رب مخلوق نو کٹھیاں اکو گل دے لئی ورفعنا لکا ذکرک پڑھ لو ورفعنا لکا ذکرک پڑھ لو اے ہو بخشش لئی سارے جہان آخر مقطع ربا تیری خدائی وچوں زاہد کچھ نہیں منگدا ربا تیری خدائی وچوں زاہد کچھ نہیں منگدا بس روزے محشر ہاں بس روزے محشر پہچان ہو میری بس روزے محشر پہچان ہو میری اے ہو نام محمد عرش فرش تے جس دا چرچا اے ہو نام محمد چوتھا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ ہم نے قاری زاہد القادری صاحب سے ماشاءاللہ تلاوت بھی سنی اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنی جو ان کا اپنا لکھا ہوا کلام تھا. بہت شکریہ آپ کا. تو میں چلتا ہوں قبلہ علامہ حافظ محمد اویس نقشبندی صاحب آپ کی طرف چلتا ہوں. قبلہ حضرت جیسا کہ آج کا ہمارا موضوع شہادت ہے امیر المومنین خلیفہ چہارم حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ, آپ یہ بتائیے کہ مولا علی کی شان کیا تھی, آپ بیان فرمائے, ارشاد فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بسرکتوی قصہ مختصر. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے آئین نور تیرا سب گرانہ نور. سبحان اللہ ماشاءاللہ. آپ کو نور رمضان ٹرانسمیشن پہ خصوصی جو ہے وہ مبارکباد ہے, اور آپ کے ساتھ ساتھ قاری زاہد القادری صاحب کو بھی کہ پچھلے سال بھی اور اس سال بھی ابتدائے رمضان المبارک سے یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری اور ساری ہے, جس میں دیگر موضوعات جو ہے وہ آپ لے کے چل رہے ہیں. اللہ رب العزت آپ کو مزید کامیابی عطا فرمائے. عزیزان گرامی, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو دنیا خود ان پہ ناز کرتی ہے. سبحان اللہ. وہ زندگی ایسے گزارتے ہیں کہ زندگی ان پہ ناز کرتی ہے. وہ شہادت کا مقام ایسے پاتے ہیں کہ شہادت خود ان پہ ناز کرتی ہے. ان کی بہادری کا عالم یہ ہوتا ہے کہ شجاعت خود ان پہ ناز کرتی ہے. تقوی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ تقوی خود ان کے اوپر جو ہے وہ ناز کرتا ہے. سبحان اللہ. آپ چاہے غزوہ خندق کو دیکھ لیں, آپ غزوہ خندق کو دیکھ لیں, خیبر کو دیکھ لیں, بدر کا مارکہ دیکھ لیں, جدھر بھی دیکھ لیں, آپ کو ان کی
طاقت کے معاملات ایسے نظر آئیں گے کہ جو شجاعت ہے وہ خود مولا علی علیہ السلام پہ جو ہے وہ ناز کرتی. یہاں پہ یہ بات عرض کر دوں شروع میں جو کہ قابل غور ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم برہان رشید میں ارشاد فرمایا سلام علی عباد اللہ الصالحین، کہ اللہ کے جو صالحین بندے ہیں ان کے اوپر اللہ کی طرف سے سلام ہو. سبحان اللہ. بے شک یہ صالحین بندوں کے لیے اللہ نے فرمایا، اس کے ارد گرد کوئی قید نہیں لگائی، صالحین کا فرمایا. سبحان اللہ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا صالح کون ہوگا؟ سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات. دیکھیں نا ذرا، جب ولادت ہوئی تو آنکھ نہیں کھولی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں اٹھانا لیا. کیا بات. تربیت رسول خدا کے گھر میں پائی. سبحان اللہ. بے شک نبی علیہ السلام نے باقاعدہ طور پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کی، ایسے ہے. علوم سیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. سبحان اللہ. اور پھر مولا علی کی والدہ کا کیا مقام ہے سبحان اللہ. کہ جس وقت ان کو دفن کیا جا رہا تھا تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے، اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے تھے کہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے تھے کہ یہ میری ماں کی طرح ہے. سبحان اللہ. ایسی ہے. اور نبی علیہ السلام نے اپنے چچا جناب ابو طالب کو ایک خاص مقام عطا کیا. ٹھیک ہے. پھر حضرت علی کی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی. سبحان اللہ. پھر صالحیت کا مقام کیا ہے کہ نکاح کے اندر وہ عورت آئی کہ جو اللہ کے محبوب کی محبوب صاحبزادی تھی. واہ واہ کیا بات ہے. وہ خاتون جو خاتون جنت ہے. بے شک. سبحان اللہ. اللہ نے اولاد ایسی عطا کی، اگر ایک نگینہ حسن کو دیکھیں اور دوسری طرف حسین علیہ السلام کو دیکھیں، دونوں بھائیوں کو دیکھ لیں تو آقا علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ یہ دونوں میرے شہزادے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. آپ کی صاحبزادیوں کو دیکھ لیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو کربلا کے اندر امام علی مقام کی شہادت کے بعد جو خطبہ بی بی زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے وہاں یزید کے دربار میں دیا، اہل علم و اہل عشق اور اہل نظر یہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام کا وہ خطبہ نہ ہوتا تو شاید قربانی امام حسین جو ہے وہ بھی رائے گاہ چلی جاتی. امام کے بعد جو وہاں پہ حق ادا کیا تھا وہ آپ کی جو ہے وہ بہن ہے اس نے ادا کیا تھا. کچھ اگر دیکھا جائے جو بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی نہیں صرف آپ کا تعلق جس نے پرورش کی وہ امام الانبیاء، آپ کی زوجہ وہ خاتون جنت، آپ کے بچے جنت کے جوانوں کے سردار، خود مولا علی کیا ہوں گے. جس انسان کو یہ سب اللہ عطا کر دے اس کی شان اور عظمت کیا ہے اور اس کے تقوی کا عالم کیا ہوگا. اور اگر ایسے انسان کو صالح نہیں کہہ سکتے تو پھر دنیا میں کوئی صالح نہیں آیا. تو اس لیے بلا شک و شبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ علیہ السلام بولا جائے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا. اسی طریقے سے یہ کسی بھی صحابی کے ساتھ ہم بول سکتے ہیں سلام علی عباد اللہ الصالحین، کہ اللہ کے صالحین بندوں پر جو ہے وہ سلام ہو. تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ جو ہے علیہ السلام جو ہے وہ بولا جاتا ہے، اور اس میں بولنے میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کے کیا کہنے. کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت لگا دی، اللہ کے پیارے محبوب نے ممبر سجایا اور فرمایا کہ اس کے بارے میں مجھے کوئی تکلیف نہ دے. درست. کیا بات. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا مقام کیا تھا. ایک مرتبہ مٹی پہ بیٹھے تھے کسی بات کی وجہ سے، کسی بات کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا، مٹی پہ بیٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ابو تراب. پھر ایسی محبت تھی رسول خدا علیہ السلام کے ساتھ کہ پھر ساری زندگی یہ پسند کیا کہ لوگ مجھے ابو تراب ہی کہا. اور پھر یہاں پہ اہل نظر نے یہ کہا کہ مولا علی علیہ السلام نے یہ جو پسند کیا تھا نا کہ مجھے ابو تراب کہا جائے، ہمیشہ اسی کے ساتھ پکارا جائے، تو وہاں اہل علم یہ کہتے تھے کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر اللہ نے مٹی سے بنایا تھا نا، علی اس وقت بھی ابو تراب. یہ صرف اس وقت نہیں تھے کہ جب رسول اللہ نے فرمایا، جب میرے محبوب نے فرما دیا تو علی پہلے بھی ابو تراب تھے، علی بعد میں بھی ابو تراب. یہ شان، یہ مقام اور یہ مرتبہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم برہان رشید میں اپنے محبوب کی جو بارگاہ ہے اس کے جب آداب سکھائے.
ایک موقع پہ یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس چیز کو واضح کیا کہ اے ایمان والو جب تم میرے محبوب کی بارگاہ میں آنا چاہو سبحان اللہ، کیا بات ہے، پہلے گھر جاؤ، ٹھیک ہے، کوئی چیز لو، فقیر کو تلاش کرو، ٹھیک، صدقہ دو، پھر میرے محبوب کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ، یہ میرے محبوب کی بارگاہ کا یہ ادب ہے۔ اللہ، یہ حکم اترا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، چیز لی، ٹھیک ہے، فقیر کو تلاش کیا، ٹھیک ہے، صدقہ کی، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آئے۔ درست، کیا بات ہے، اللہ نے جو حکم اتارا تھا اس پہ عمل ہو گیا، ہو گیا، جب ہو گیا تو اللہ نے اس کا حکم اٹھا لیا، اللہ، اس کا حکم اٹھا لیا۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے نہیں کہ میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب کا مقام یہ تھا کہ صرف ایک دفعہ اس پہ عمل ہو جائے تو کافی ہے، فرمایا نہیں، فرمایا یہ کہ ہم دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ حضرت علی جیسے، حضرت عثمان غنی جیسے مالدار صحابی جو ہیں نا، اور عبد الرحمن بن عوف جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مالدار صحابی ہیں، وہاں پہ پھر ابو ہریرہ جیسے بھی صحابی۔ تو فرمایا کہ لوگوں تمہاری غربت کی وجہ سے ہم نے اس حکم کو اٹھا لیا، تو اس حکم پہ عمل کرنے والے جو ایک عظیم فرد تھا اسے مولا علیہ الصلوۃ والسلام کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے آپ نے بھی بارگاہ مصطفیٰ کا ادب جو ہے وہ سکھایا۔ اور میں یہ اکثر بات کیا کرتا ہوں کہ بہت سے شاعروں کو پڑھا، بہت شاعروں نے لکھا، لیکن یہ چیز جو ہے یہ میرے امام اہل سنت کے حصے میں آئی کہ انہوں نے بھی دیگر مقام پہ بہت چیزیں لکھی، ٹھیک ہے، یہاں تک فرمایا مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کیا، یہ بھی۔ لیکن ایک شعر میرے امام نے جو ہے وہ ایسا لکھ دیا کہ جس کا کوئی ثانی آج تک مجھے نہیں ملا۔ ارشاد فرمایا، فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، سبحان اللہ، کیا بات، ہر ایک کو آپ نے ایسے موتیوں کے اندر آپ نے پرو دیا، کیا بات ہے، سب کا تذکرہ علیحدہ علیحدہ بھی کیا ہے۔ امام حسن کی شان الگ گئی، امام حسین کی شان الگ گئی، بی بی پاک سلام اللہ علیہ کی شان الگ گئی، امام زین العابدین کی شان الگ گئی، لیکن اس موقع پہ ایسا جملہ ثانی کوئی نہیں ملا۔ اللہ نے عطا ہی ایسا کیا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ 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 نور کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئین نور تیرا سب گرانا نور۔ یہ شان، یہ عظمت جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ اللہ کے پیارے محبوب نے ایک مقام پہ نہیں، کئی مقام پہ اس چیز کو واضح فرمایا، فرمایا کہ علی کے ساتھ میرا تعلق ہے جیسے سر کا جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ حضرت علی کو فرمایا کہ تم پیچھے رہو گے خواتین کے پاس، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کیا کہ آپ مجھے پیچھے چھوڑ رہے ہیں، تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا مقام میرے نزدیک کیسے ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کا آپس میں، لیکن سار وضاحت فرما دی، فرمایا لا نبی بعدی، فرمایا نبی میرے بعد کوئی نہیں۔ میں اس لیے جملہ کہا کرتا ہوں، وہ علی علیہ الصلوۃ والسلام جس کو رسول اللہ خود فرمائے کہ تیرا مقام میرے نزدیک موسیٰ اور ہارون والا ہے، اور پھر ان کے صاحبزادے امام حسن وہ مسلمانوں میں اتحاد کے لیے اپنے منصب کو چھوڑ دیں، اتنے سبھی تھے، اور دوسرے صاحبزادے نے سارا کنبہ لٹا دیا۔ یہ اس عظیم گھرانے کو یہ نہیں پتا تھا کہ نبی کے بعد کوئی نبی معاذ آ سکتا ہے، ایک کانے کو بس پتا تھا کہ نبی آ سکتا، اور اس کانے نے اٹھ کے معاذ اعلان کر دی۔ اور پھر یہ بھی بات قابل غور ہے اور بعض لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، وہ یہ چیز ہے کہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی نبی جیسا کوئی ہے، معاذ اللہ، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں علی جیسا ہوں، میں حسین جیسا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ پتہ ہے کہ ان جیسی پھر قربانی بھی دینی پڑے گی۔ یہاں پہ یہ بات نہیں ہے کہ نبی کی قربانی چھوٹی ہے، انبیاء کی قربانیاں بھی بہت بڑی ہیں، بہت بڑی قربانی۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا کو زندگی میں دین کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان دیکھا، یہ چیز ہے۔ لیکن کیا ہے کہ ان کے معاملات آخری، جیسے مولا علی علیہ السلام کی شہادت، امام حسین کی شہادت، اس کے حوالے سے کوئی ڈر کے کہتا نہیں ہے کہ ہم ان جیسے، اللہ نے حضور علیہ السلام کے صدقے سے ان کو یہ مقام اور مرتبہ یہ عطا کیا۔ تو یہ چیز ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی موقعوں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جیسا قرار دیا، اور جہاں پہ قرآن کے اندر مباہلہ کے موقع پہ امام حسن و حسین کو اللہ کی ذات نے نبی علیہ السلام کے بیٹے قرار دیا، وہیں پہ اللہ کی ہی ذات نے حضرت علی کے عظیم بطن جسم مبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم جو ہے وہ قرار دیا۔ ندعو ابنانا و ابناکم،
وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنی جانوں کے ساتھ آؤ، ہم اپنی جانوں کے ساتھ آتے ہیں۔ اور اپنی جان جس کو رسول خدا علیہ السلام نے کہا وہ میرا ولایت کا امام ہے، اس کو علی حضرت علی علیہ السلام کا۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ قاضی صاحب، آپ بتائیے مولا علی کی شان میں۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ مولا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں میں بندہ ناچیز کیا کہہ سکتا ہوں۔ کل جہان ان کی شان میں، ہر حجر و شجر بھی ان کی شان میں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا جسے پاک ہے کہ میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے۔ ایک موقع پہ فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے۔ کیا بات، یہ چاہت کی آخر ہوتی ہے کہ ہمارے جسم دو ہیں، روح ایک ہے۔ ٹھیک ہے، آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سب سے پہلے، یہاں دو روایتیں جو زیادہ مصدقہ گنی جاتی ہیں کہ ایک میں لکھا ہے کہ 7 سال کی عمر میں، دوسری روایت میں لکھا ہے کہ 10 سال کی عمر میں۔ ٹھیک ہے، ایک آپ نے آج 13 سال کی عمر والی تیسری روایت لے آئے آپ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سمجھ لیں پرورش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنگن میں ہوئی، اور آپ بھی اتنے زیادہ سبحان اللہ آپ سے محبت کرتے تھے کہ نہ ایک پل آپ رہ سکتے تھے ان کے بغیر، اور نہ نبی وسلم رہ سکتے تھے۔ محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی پیدا کر دی، اور آپ تقریباً نبی وسلم سے تقریباً 30 سال چھوٹے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 30 سال چھوٹے تھے۔ ٹھیک ہے، اور دیکھیں جنگ بدر، احد، خندق، جتنے بھی غزوات ہوئے آپ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ پیش رہے، سبحان اللہ، کیا بات، اور جوہر دکھائے، ہاں جنگ میں جوہر دکھائے۔ کیا بات، کیا بات۔ پھر ایک ایسا موقع آیا جب آپ کچھ ضعیفی کی عمر میں تھے، مکہ فتح ہو گیا تھا اس سے کچھ عرصہ بعد، تو ایک یہودی بچہ جو غور سے آپ کو دیکھ رہا تھا، اچھا، آپ سرکار اس کو بلایا، بیٹا بات سنو۔ ٹھیک ہے، وہ بھاگنے لگا، میں کچھ نہیں کہتا، بات سنو۔ وہ قریب آ گیا تو آپ نے فرمایا تو کیا سوچ رہا ہے میری طرف دیکھ کے؟ کہتا کچھ نہیں۔ سرکار نے فرمایا تو بتائے گا یا میں بتا دوں؟ واہ 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 واہ، وہ اور ڈر گیا کہ سرکار کو۔ تو آپ نے فرمایا تو یہ سوچ رہا تھا نا کہ جن کا اتنا نام سنا تھا، خیبر کا قلعہ فتح کیا تھا، اللہ سبحان، تو دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ سے ایک اخروٹ نہیں چبایا جا رہا، اخروٹ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی اس دان سے، کبھی اس دان سے، کبھی اس سائڈ سے، کبھی اس سائڈ سے۔ تو آپ نے فرمایا یہ میری جسمانی طاقت ہے، اللہ سبحان، اور ساتھ ہی اپنا امامہ شریف سر پہ رکھا، اور بڑے روب دبدبے سے سرکار نے فرمایا میں ہی خیبر کا فاتح ہوں، سبحان، اگر کوئی خیبر ہے تو لا میں اب بھی توڑ سکتا ہوں، کیا بات ہے، کیا یہ بات، میری ایمانی طاقت ہے، سبحان، ایمانی طاقت ہے۔ سبحان، تو آپ نے تو ماشاءاللہ سمجھ لیں آپ بچپن سے ہی مبلغ ہیں۔ سبحان، پہلے یہ کم سن چھوٹی عمر کے جو میرے پاس جب اعلان وہ فرمایا تو آپ کی زیادہ جو لکھا ہے نا کتابوں میں وہ لکھا ہے کہ 7 سال کی عمر، ٹھیک ہے، کسی نے لکھا ہے 10 سال، ٹھیک ہے، تو آپ نے آج لکھ دیا 13 سال، تو چلو خیر، یعنی کہ بچپن کی عمر میں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مبلغ بنا کر باتیں کچھ سمجھائیں دین کے بارے، تو فرمایا جاؤ گھر گھر جا کر اس کی بھی تبلیغ کرو۔ سبحان اللہ، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، اور سبحان اللہ، پھر ایک جگہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا مدینۃ العلم، ہاں، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابوہا، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ اصل میں بلاسم یہ 4 حدیثیں ہیں۔ ہمارے علماء کرام جو ہیں اہل سنت کے وہ تھوڑی سی سستی کر جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
دین کو ایک شہر قرار دیا، ٹھیک ہے، اور شہر کو قرار دیا جیسے ایک کمرہ ہے، اس کے ستون ہے، اس کا ممبر ہے، اس کی چھت ہے. کیا بات. تو یہ جن کا مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو آپ سے نے فرمایا کہ یہ ممبر ہیں، ٹھیک ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ یہ ستون ہے. ٹھیک. آپ ماشاءاللہ بہادر تھے، طاقتور تھے. سبحان اللہ. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ یہ چھت ہیں. سبحان اللہ. کہ ہر طرح کی خدمات آپ نے اللہ اکبر سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے دریغ ہو کر دی. ہاں ہاں ہاں، کیا بات ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک صاحبزادے تھے، ان کا نام ہے ذرا تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گئے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمام جتنے بھی دنیا میں بشر ہیں ان میں سب سے بہتر کون ہے؟ سبحان اللہ. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سب سے بہتر بشر جو ہے وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر آپ نے عرض کیا کہ ابا جی دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات. تیسرے پہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، چوتھے پہ میں ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان چاروں محترم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے آپس میں ماشاءاللہ ان کی بڑی رشتہ داریاں تھی، بڑی ایسے ہی ہے، گمبھیر قسم کی، بے شک بے شک. اور اپنے بچوں کے نام بھی صحابہ کرام کے نام پر رکھے. ایسے ہی ہے. لیکن کچھ نا عقل قسم کے لوگ کچھ ایسے ہیں جو اور مسئلے بیان نہیں کرتے، وہ بس 2-3 نام ہی لے لیتے ہیں، معروف جو ہے بس، اس کے علاوہ نہیں. ٹھیک ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اتنی خدمات ہیں کہ اگر آپ لکھنا چاہیں یا سننا چاہیں تو ماشاءاللہ کافی ایک زمانہ درکار ہے. تو وہ جب یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات ہے. میں آپ سے نا واپسی پہ آ کے سنتا ہوں. میں قبلہ حضرت صاحب کی طرف چلتا ہوں، پھر میں آتا ہوں، پھر ادھر سے ہم نے سننا ہے دوبارہ انشاءاللہ. جی قبلہ علامہ صاحب، علامہ راشد علی رضوی صاحب آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. یہ شاگرد خاص ماشاءاللہ بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کے بھی ہیں، یہ بھی محترم بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کے شاگرد ہیں. تو آج ہمارے ساتھ ان کے سپاہی ہیں. سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ اللہ نے بہت اس سے نوازا ہے. تو قبلہ حضرت یہ بتائیے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی طاقت اور بہادری بتائیے اور زور حیدری بتائیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد صدق اللہ العظیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی. نہایت ہی واجب الاحترام اور نور رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ نے ہمیں مدعو کیا ہے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آج جو دن ہے اور اس دن کی برکت کے حوالے سے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ حصہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. بے شک. قلندر لاہوری اقبال فرماتے ہیں سبحان اللہ. مٹایا کیسر و کسریٰ کے اس دیوداد ٹھیک ہے نے جس کو. ٹھیک. وہ کیا تھا؟ ارشاد. زور حیدر، واہ. فقر بوزر، سبحان اللہ. صدق سلیمان. کیا بات. کیا بات. کیونکہ راہ خدا میں بہادری اور دلیری کا مظاہرہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. کیا بات. بے شک. سبحان اللہ. تو اسی حوالے سے سب سے زیادہ بہادر کون شخص ہے دنیا کے اوپر؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ. سبحان اللہ. احسن الناس
وأجود الناس وأشجع الناس، سبحان کہ اللہ دنیا کے اوپر سب سے زیادہ حسین و جمیل مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ، سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک اور سب سے زیادہ سخی ہم، لوگوں میں سے پیارے نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے، اور سب سے زیادہ لوگوں میں سے بہادر جو ہیں ہم، وہ پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سبحان اللہ ذات مبارکات ہے۔ کیا بات اللہ تعالیٰ نے ہم، یہ جو خوبیاں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر رکھی، ہم، انہی خوبیوں میں سے ایک خوبی ارشاد کیا بات مولا المسلمین سبحان اللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت امتیازی شان بخشی ہے اسی خوبی سے۔ ٹھیک ہے سبحان اللہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہادری کی جو وصف ہے، ہم، ہم، اسی وصف کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر بھی امتیازی شان پائی جاتی سبحان اللہ سبحان اللہ ہے۔ اس کی سب سے پہلی ایک مثال کہ شب ہجرت جان نثاری واہ 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 کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر اقدس پر سبحان اللہ لیٹے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی، یہ جو کچھ امانتیں ہیں واہ واہ یہ لوٹا کر ہم، جن جن لوگوں کی ہیں، ہجرت کی رات جی جی بالکل سبحان کوئی اللہ بات، جی جی اور پھر مدینے آ جانا۔ ہاں ہاں یہاں پر سبحان ایک بات اللہ کرتا چلوں جی جی حضرت علامہ صاحب، جی یہاں پر ایک بات کرتا چلوں کہ کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں ہم، ہم، کہ نبی کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، اللہ استغفر اللہ حالانکہ اگر اس چیز کو دیکھا جائے ہم، اس حدیث پاک کی روح سے جی جی کہ پھر نبی علیہ السلام نے کیوں فرمایا جی، کیونکہ مکان کا تو محاصرہ کیا جا چکا تھا، اور جن اچھا۔ لوگوں کی امانتیں دینی تھی ہاں وہ کفار بھی باہر محاصرے میں کھڑے تھے، ٹھیک ہے 40 بندے تھے میرا جی خیال ہے ٹھیک انہی ہے کے اندر ان لوگوں کی امانتیں بھی تھی جن کو صبح لٹانا تھا حضرت علی نے۔ اللہ سبحان دیکھیے کہ کیا پیارے بات نبی ہے، پاک کیا علیہ السلام نے ہم، ان کے مدینہ پاک تک پہنچنے کا جو سفر تھا ہم، اور صحیح سلامت جو سفر تھا ہم، ہم، وہ بھی بتایا کیا کہ بات آپ نے صبح جو امانتیں ہیں وہ لوگوں کو دے کر آ جاؤ۔ آپ نے مدینہ طیبہ سے شریف سبحان لانا ہے۔ سبحان تو اسی چیز کو جو میں نے آیہ کریمہ جو پڑھی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اور لوگوں میں سے کوئی اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے، ہم، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ تفسیر کے مطابق تفسیر قرطبی کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ کیا بات ہے، کون سی والی آیت؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ سبحان اللہ کیا بات ہے، کیا بات اس کی تفسیر کے اندر ایک یہ روایت ہے کہ یہ جو آیت اتری تھی یہ مولا علی کی شان میں اتری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے حوالے سے کہ سب سے پہلے مبارز اسے کہا جاتا ہے کہ جو جنگ کے اندر للکارتا ہے ٹھیک ہے اپنے مد مقابل کو، کیا بات ہے، ایسے ہی ہے سب سے پہلے ہم، کہ کفر و اسلام کی جو سب سے پہلی جنگ لڑی گئی ہم، جنگ بدر کے اندر، کیا بات اس کے اندر بھی للکارنے والوں میں سے سب سے پہلے ہم، جن صحابیوں کے نام ہیں ان میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی نام آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات جب کفار سے آمنا سامنا ہوا ہم، تو پیارے نبی پاک علیہ السلام نے سامنے جو قریشی اپنے آپ کو بڑے غرور و فخر کے ساتھ کھڑے تھے ہم، ان کے مقابلے میں کچھ صحابہ کو بھیجا، ٹھیک ہے انہوں نے آگے سے کہا ہم، یہ ہمارے مطلب کے نہیں ہیں، اچھا ہمارے مقابلے کے نہیں ہیں، ٹھیک۔ ہمارے مقابلے کے بھیجیے۔ ہاں پھر جب وہ واپس آ کر انہوں نے وہ مدعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان فرمایا ٹھیک ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہم، اے حمزہ ہم، اٹھیے، سبحان اللہ، کیا اے بات علی کیا بات اٹھیے، اٹھیے اے واہ عبادہ بن حارث واہ اٹھیے۔ واہ 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 سبحان اللہ کیا بات جب ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا ہم، اور یہ میدان میں پہنچ کر جب ان لوگوں سے بات کی ہاں ہاں انہوں نے تب کہا ہم، کہ اب ہمارے مقابلے کے لیے کوئی خاندانی لوگ آئے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ 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 دیکھیے کہ کفر و اسلام کی جو سب سے پہلی جنگ ہوئی ہم، اس کے اندر سب سے پہلے للکارنے والوں میں ہاں 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 مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک کیا ہے بات جی، بہت بہت کیا بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی کے لیے فرمایا تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہم، یعنی قیامت کے دن اس امت کے مجاہدین میں سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پہلے مقدمہ لے کر میں حاضر ہوں گا، ٹھیک ہے ہاں ہاں
पहले मैं हाजिर हूँगा। और इसी जोर हैदरी के हवाले से ग़ज़वा-ए खंदक के मौका पर अमर बिन अब्दे बुद्दा का कत्ल, ठीक है, कि वो बड़ी जंगी महारत रखता था जी, अकेला 100 200 बंदों पर हावी था, यानी उन पर सबकत ले जाता था। ठीक, तो उसने जब मैदान में आकर ललकारा तो शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुकाबले की इजाजत चाही। अल्लाह, तो ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार जुल्फ़िकार अता फरमाई, सुभान अल्लाह, अपने दस्ते मुबारक से हैदर करार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में दी, अपने हाथ से मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर पर इमामा बांधा, दस्तार बांधी, सुभान अल्लाह, क्या बात है, कि इंसान इस चीज को देखे कि इंसान का ये एक इल्मी इम्तियाज है कि उसके सर पर कोई ना कोई चीज सजी हो। तो जिस चीज को सजाने के लिए प्यारे नबी पाक अलैहिस्सलाम हो, सुभान अल्लाह, तो वो मैदान जंग से क्यों कर हार सकता है। तो जब सर पर इमामा बांधा तो प्यारे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा आइनहु अलैहि, या अल्लाह उसके खिलाफ अली की मदद फरमा। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मैदान जंग में पहुंचे तो उससे कहा कि ए अमर, तूने अल्लाह ताला से वादा किया हुआ था कि कुरैश में से जब भी कोई तेरे मुकाबले में आएगा, कोई अच्छी बात कहेगा तो मैं उसको मानूंगा। मैं तुझे सबसे पहले हुक्म देता हूँ, क्या बात, अल्लाह पर ईमान ला। ठीक है, फामिनु बिल्लाहि, सुभान अल्लाह, ईमान लाओ अल्लाह पर, सुभान, कि अल्लाह की तरफ मैं तुझे दावत देता हूँ। उसने कहा कि मुझे इसकी हाजत नहीं है। माया के फिर मैं तुझे मुकाबले की दावत देता हूँ। कहता है कि ऐ मेरे भाई, मैं पसंद नहीं करता कि मैं अपने भाई को कत्ल करूँ। ठीक है, है, मुकाबले में मौला अली ने फरमाया कि मैं पसंद करता हूँ कि मैं कत्ल करूँगा। क्या बात, उसने जब गुस्से में आकर वार किया, इस कारी ज़रब लगाई उसने कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे पर वो तलवार जो थी वो निशान छोड़ गई। और बदले में जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जुल्फ़कार हैदरी चमकी, वाह वाह वाह, और उसके कंधे की रग पर जब लगी वो उसी वक्त गिरा और गुबार उड़ी। और नबी अलैहिस्सलाम ने फौरन वहां पर नारे तकबीर बुलंद कर, सुभान अल्लाह, क्या बात, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इतनी शान के मालिक हैं, इतनी शान के मालिक, क्या बात, क्या बात, कि शायद कहता है कि शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, वाह, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, क्या बात। ये हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहादुरी है और जोर है जो अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाया। बहुत बहुत शुक्रिया। किबला आप बताइए, जैसा कि अभी जिक्र हो रहा था, अना मदीनतुल इल्म व अलीयु बाबूहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा। इसकी ज़रा तफसील में ज़रा इसका ये जो तर्जुमा है ये ज़रा बताइए वाज़िया करके, ये क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद एक बातें मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ जो कि काबिल गौर है। जैसा कि अल्लामा राशिद रिज़वी साहब ने ये बात फरमाई कि कारी साहब ने भी उसको टच दिया जी जी, हिजरत के हवाले से कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली मानतल उठा के वापस आ जाना। ठीक है, ये बात काबिल गौर है जिसकी तरफ तवज्जो बहुत कम जाती है अहबाब की। वो बात यह है कि नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिर्फ गोया कि एक मैसेज नहीं दिया था, दो मैसेज दिए थे। ठीक है, वो क्या क्या थे। एक मैसेज तो ये था कि जो वाज़े लफ्ज़ों में था कि अली मानतल उठा के आ जाना। ठीक है, और दूसरा ये था कि अली मैं अपने बिस्तर की अमानत भी तुझे दे के जा रहा हूँ, सारी रात इसकी हिफाजत कर। काबिल गौर बात है कि अली बिस्तर की अमानत तुझे दे के जा रहा हूँ, उनके लुटा के आना और बिस्तर की अमानत तेरे पास है। तो इस बिस्तर की अमानत की इज्जत की हिफाजत जो है ना, ये ले के तूने मदीने में पहुंचा। और उस रात जो बिस्तर खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसका इंतखाब फरमाया था वो जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गोद मुबारक थी कि उस पे नबी अलैहिस्सलाम ने सर रखा हुआ था। तो ये एक बहुत अहम जो है ना वो ये एक पॉइंट है। इसी तरीके से
جب یہ حدیث بیان کی جاتی ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اس کی کئی اسناد ہیں، ٹھیک ہے، کئی سندوں کے ساتھ یہ حدیث روایت ہوئی، دیگر صحابہ کرام نے اس حدیث کو روایت کیا، سبحان اللہ، اور یہ بھی بڑے حسن اتفاق کی بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی صاحبزادی حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان دو احباب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کے حوالہ سے کثیر احادیث جو ہیں وہ روایت ہیں۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ، مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ علی کے چہرے کو تکنا اللہ کی عبادت ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اندر یہ معمول بنا لیا تھا، جب موقع ملتا وہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے۔ سبحان اللہ، یہاں پہ ایک اور قابل غور بات میں آپ کے سامنے رکھ جی کرتا جی ہوں، ارشاد، میں بالخصوص اس کی توجہ چاہتا ہوں تمام احباب سے کہ یہ قاری صاحب میرے ساتھ ہیں، علامہ صاحب ہیں، آپ بیٹھے ہیں، جی، ہم ایک دوسرے کو یہاں پہ ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دنیا ہمیں کیمرے کے ذریعے دیکھ رہی، ٹھیک ہے، ہم ایک دوسرے کو اس طرح ہم ایک دوسرے کی طرف مسکرا کے کسی کو دیکھیں، یا کوئی کیمرے میں ہمیں دیکھ رہا ہے اور مسکرا کے وہ آپ کے چہرے کو دیکھ کے مسکراتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ آج جو ہے نا وہ راشد صاحب کو آپ نے ساتھ بلایا ہو، ٹھیک ہے، یہ جو وہ مسکرا کے دیکھ رہا ہے اور جو آپ مسکرائے ہیں، صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ مومن جب دوسرے بندہ مومن کو مسکرا کے دیکھتا ہے تو اللہ اس پر بھی اس کو صدقے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ، ثواب عطا کیا فرماتا بات ہے، بے ٹھیک شک، ہے۔ ایک عام بندہ مومن نے ایک عام بندہ مومن کو مسکرا کے دیکھا، خوشی کی حالت میں دیکھا، اللہ اس کو بھی ثواب عطا فرما رہا ہے۔ درست فرمایا، آپ پھر اندازہ لگائیں کہ اس علی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکنا کتنی بڑی عبادت ہوگی، جس کے بارے میں رسول اللہ نے واضح فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا اللہ کی عبادت، علی کو دیکھنا عبادت ہے، پھر کیا بات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابا جی سے پوچھا، ٹھیک ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، اولاد ہوتی نا تو اولاد اپنے انداز سے پوچھ رہے ہیں ابا جی خیر تے آئے بڑا ادھر دھیان کیتا ہے آج کا صحیح، اپنے انداز میں، تو پوچھا کہ والد گرامی آپ حضرت علی کے چہرے کو بڑا دیکھتے ہیں، خیریت ہے؟ فرمایا کہ بیٹی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کے چہرے کو تکنا۔ واہ واہ واہ، اچھا اب بات تھی نا مومنوں کی، تو امت کی خیر خواہی تھی، ٹھیک ہے، تو کام کر گئی، کیا بات، امت کا فائدہ کر گئی۔ عرض کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جگہ پہ بیٹھے ہوں یا کسی جگہ سے گزر رہے ہوں اور ایک بندہ حضرت علی کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ حضرت علی کے چہرے کو صحیح طریقے سے دیکھ نہیں سکتا، اچھا، کیونکہ یہاں تو حضرت علی بیٹھے ہیں اور وہ ایک طرف پہ ہے، ٹھیک، یہاں مولا علیہ السلام جا رہے ہیں تو وہ ان کے چہرے کی ایک سائڈ نظر آتی ہے، بدن کا ایک حصہ نظر آتا ہے، ٹھیک، تو اب کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ بیٹی میں نے اللہ کے محبوب کو یہ بھی ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علی کی کسی طرف کو دیکھنے والا جو ہے نا وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، سبحان اللہ، کیا بات، پھر امت کی خیر خواہی تھی۔ عرض کیا کہ ایسے بھی ہوں گے نا جن کو نصیب نہیں ہوگی صحبت مولا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پہ، یہ ظاہری طور کی بات بڑی قابل غور ہے۔ اہل نظر آج بھی جو ہے وہ نجف اشرف ہو یا کربلا کی گلیاں ہوں، مدینہ کی گلیاں ہوں یا حرم کے طواف ہوں، اہل نظر کو آج بھی میرے علی کی ولایت کا فیض جو ہے وہاں سے نصیب سبحان اللہ، بے شک، بے شک، تو امت کی خیر خواہی تھی، پوچھ لیا کہ ابا حضور اگر کسی کو ظاہری طور پہ صحبت نہ نصیب ہو تو وہ امتی کیا کرے؟ فرمایا بیٹی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی میرے اور تیرے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی اللہ کی عبادت۔ تو اس لیے آج جو اس پروگرام پہ ہم بیٹھے ہیں اس میں بلا شکا شبہ ہم جو ہیں وہ اللہ کے ذکر کے اندر جو ہیں وہ ہم شامل ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ بے شک، بے شک، بے شک، تو بات جہاں سے بالخصوص شروع کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر بھی بہت سی احادیث جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق سے بھی روایت ہے، سبحان اللہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود ان سے بھی روایت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے یہ انتہائی اہمیت کی حامل حدیث ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علم کا شہر میں ہوں
ہاں علی اس کا دروازہ ہے، اور فرمایا کہ شرافت دار انسان وہی ہوتا ہے جو دروازے سے آتا ہے، جو دیواروں سے پھلانگ کے آتا ہے وہ شرافت دار انسان نہیں ہوتا۔ یہ صحیح حدیث کے الفاظ، یہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں۔ فرمایا شرافت دار انسان، عزت دار انسان، حلالی انسان وہی ہوتا ہے جو دروازے سے ہو کے آتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات، جو دیواریں پھلانگ کے آتا ہے وہ عزت دار انسان نہیں ہوتا۔ اور پھر چوکھٹ علی علیہ السلام ایسی ہے، آج میرا دل یہ کرتا ہے، یہ وجد کی کیفیت ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ہم قائل ہیں، لیکن جب ذکر علی کی خاص طور پہ محفل ہو تو وہاں پہ پھر علیہ السلام نہ ہو تو پھر مزہ نہیں آتا، کیونکہ سلام علی عباد اللہ الصالحین قرآن کی آیت میں نے پہلے آپ کو بتا دی، قرآن کے ایک حرف کو انکار کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو اس لیے میں نے پہلے نص کے طور پہ جس کو پنجابی میں کہتا ہے ہو جا قلعہ فٹ کر چڑیا کہ کوئی انہوں رد نہیں کر سکتا۔ تو یہ چیز تو حضرت علی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب کسی نے آنا ہے تو وہ دو مرتبہ آتا ہے۔ وہ کس طرح؟ جب وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو جاتے ہوئے دروازے سے جاتا ہے، جب واپس آتا ہے تو پھر بھی دروازے سے واپس، جو شرافت دار انسان ہوتا ہے وہ دروازے سے واپس آتا ہے۔ تو گویا کہ حضرت علی کی بارگاہ سے دو دفعہ آتا ہے۔ اور یہ روایت جو کافی مشہور ہے کہ جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کی بنیاد، میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی دیوار ہے، عثمان اس کی چھت ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ ایک روایت کو بیان کیا جائے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ کتب احادیث میں سند کے ساتھ یہ حدیث کہیں پہ بھی نہیں پائی جاتی۔ کتب احادیث میں بخاری کا حوالہ دیا ہوتا ہے، بعض جگہ پہ لکھی ہوتی ہے بخاری کا حوالہ دیا ہوتا ہے۔ ہم دین کے ابھی بھی طالب علم ہیں، لیکن جب میں باقاعدہ طور پہ درس نظامی پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو ہم نے اس وقت ایک مہم چلائی تھی کہ ہم وہ بندہ جو بخاری سے میں حدیث دکھائے گا ہم اس کو اتنے لاکھ انعام دیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو یہ بعض جگہ پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ پوری حدیث اس طرح بیان کر کے یہ کہا ہوتا ہے کہ یہ بخاری میں ہے اور بخاری میں نہیں ہوتی۔ سیاہ ستہ کی کسی بھی حدیث کے اندر یہ کتاب کے اندر یہ حدیث موجود نہیں ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ چار والی۔ ٹھیک ہے۔ اور اس پہ بڑے قابل غور بات ہے، وہ پتہ کیا چیز ہے؟ فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ اچھا۔ اور آگے بیان یہ کیا جاتا ہے کہ ابو بکر اس کی بنیاد ہے۔ یہاں پہ قابل غور بات ہے، شہر بعد میں آباد ہوتے ہیں، بنیادیں پہلی رکھی جاتی ہیں۔ شہر بعد میں آباد ہوتے ہیں، بنیادیں پہلے رکھی جاتی ہیں۔ اینٹ اس لیے انسان اپنے گھر کی اینٹ اللہ کے ولی کے ہاتھ سے اسی لیے لگواتا ہے برکت ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر کی بنیاد پہلے ہو گئی، ابو بکر پہلے آ گیا معاذ اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آ گئے۔ فضیلت ابو بکر صدیق کا انکار ہم نہیں کرتے، لیکن اس موقع پہ یہ قابل اور بات ہے۔ صحیح، درست۔ تو اس لیے یہ جتنے بھی مستند علماء ہیں وہ اس حدیث کو کبھی بیان نہیں کرتے، درست۔ اور یہ مستند کسی کتاب میں سند کے ساتھ یہ جو حدیث ہے یہ موجود نہیں ہے۔ میں لاسٹ ٹائم بھی آپ کے پروگرام میں جب حاضر ہوا تھا تو میں نے ایک حوالہ آپ کو دیا تھا، وہ امام حسین کی محبت والا، جب حضرت عمر کے بیٹے ان کے ساتھ کھیل رہے تھے تو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن وہ اہل سنت کی کسی کتاب میں نہیں ہے، وہ شیعہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ تو یہ تحقیق پہ مبنی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تحقیق کیے بغیر انسان ان کی حد تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ بہرحال یہ روایت جو بیان کی گئی چار کے حوالے سے یہ کسی مستند کتاب میں نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ان چاروں کی چارے صحابہ ابو بکر عمر عثمان و علی، ایک طرف ابو بکر، ایک طرف عمر، ایک طرف علی، ایک طرف عثمان، ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ فرمایا کہ ان چاروں کی جو محبت ہے اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا وہ مومن کے دل میں جمع ہو سکتی ہے، منافق کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ جہاں پہ یہ فرمایا نا مومن اور منافق کی پہچان ذکر علی بھی، اور دوسرے مقام پہ یہ بھی فرمایا کہ جو مومن ہے ایمان والا اس کے دل میں ان چاروں کی محبت جو ہے وہ ہوگی۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی پھر یہ حدیث جس کے متعلق عام نے ہائی لائٹ کیا نا مدینۃ العلم والی باب ہوا، اس کو کثیر صحابہ نے اس کو روایت کیا، اس کی اسناد کثیر قسم کیا۔ تو یہ اس کی جتنی گہرائی میں جائیں یہ اتنا کم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک فرمان
اس کا ایک ایک حرف انسان زندگیاں لگا دے اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. جو رسول اللہ نے فرمایا اس مقصد تک نہیں پہنچ سکتا. کیوں؟ جس نے بھی لکھا اس نے آخر میں یہی کہہ دیا بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر. تو یہ وہ چیز. اور پھر یہاں پہ اہل عشق، اہل تصوف، اہل نظر اس حدیث پہ یہ بھی بیان کرتے ہیں جو نہایت قابل غور ہے. فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، علی اس کا دروازہ ہے. تو فرمایا جب سے اللہ نے اس علم کے شہر کو بنایا تھا اپنے نور سے، اس وقت سے اللہ نے وعلی بابھا کو بھی اپنے نور سے بنایا. اور پھر یہاں پہ بھی ایک اور میں ذوق کی بات آپ کے سامنے کرتا چلوں، جیسا کہ ہمارے آپ کے ساتھ مہمانوں نے بھی یہ ذکر کیا کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ نے بھی شروع میں یہ کہا، وہ لفظ غدیر خم کے موقع پہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے حج کے بعد سارے صحابہ کو اللہ کے محبوب نے میدان میں جمع کیا. غدیر خم کے موقع پہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. ساری دنیا یہ نعرے لیتی ہے، لیکن یہ بات آپ کے سامنے رکھوں، یہ بھی قابل غور بات ہے. اس بات پہ سب سے پہلے جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارک دی تھی اسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا. اور اس موقع پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یوں سینہ کھول کے اور یوں عاجزی کا ایک مکمل طور پہ، وہ اہل نظر جو ہے وہ ایک منظر بیان کرتے ہیں کہ ہم چونکہ لائیو ٹرانسمیشن میں ہے تو یہاں پہ وہ موقع نہیں بن سکتا کہ وہ پورا ایک موقع بنتے ہیں کہ ایسے چورا سینہ اور اس طریقے سے عاجزی سے بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مبارکباد دیتے ہوئے کہا تھا کہ علی آج سے آپ میرے بھی مولا ہو، ایمان والوں کے بھی مولا ہو. تو یہ صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں محبت تھی اور یہ شان و عظمت تھی اور یہ مرتبہ تھا. یہی وجہ تھی کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں، صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، حضرت علی کی زندگی کو دیکھیں، صحابہ سے پوچھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ بہادر ہم نے زندگی میں پایا تو مولا حیدر کرار کو پایا. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اس کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ کل اس کے ہاتھ میں دوں گا. قابل غور جملے، فرمایا کل یہ علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے قابل غور جملے یہ ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے. ایک یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، یہ میرا دعویٰ ہے. کیوں؟ وہ میرا خدا ہے، وہ میرے محبوب رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور کیا ہی خوب ہے کہ اللہ اور اس کا رسول خود یہ کہیں کہ ہم خود اس بندے سے محبت کرتے ہیں. اور صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی تھی کہ کل میں علم اس کے ہاتھ میں دوں گا، یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول بھی محبت کرتا ہے اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم ساری رات ہی نہیں سوئے صرف اس وجہ سے. اور ہر ایک صحابی کے دل میں یہ لالچ تھی کہ رسول اللہ مجھے آواز دے کے بلائیں اور یہ فرمائیں کہ میرے صحابی یہ جھنڈا ہم تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں. فرمایا کہ نہیں. پھر اگلے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پھر ادھر مشکل کشائی بھی کی میرے محبوب نے، آنکھوں میں لعاب بھی لگایا. اچھا اس پہ ایک چیز یہ بیان کی جاتی ہے، ہاں جی، آنکھوں میں لعاب لگایا. اور اس میں ایک چیز بیان کی جاتی ہے کہ عرض کیا گیا حضور حضرت علی کی آنکھ میں درد ہے. ٹھیک ہے. حضور نے کہا بلائیں. نبی علیہ السلام نے لعاب مبارک لگایا، درد چلی گئی. لیکن اہل نظر یہاں پہ ایک اور چیز بیان کرتے ہیں، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے علم ہاتھ میں دیا، تلوار مولا علی کی ہاتھ میں تھی اور اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا تھا کہ علی خیبر کو فتح کرنا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھی کسی بھی کافر کا سر اتارنے سے پہلے اس کو کلمہ توحید کی دعوت دینی ہے. جب وہ اس کا انکار کرے گا تو تو نے اس کا سر اتارنا ہے. تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ لعاب مبارک لگایا تھا، اس پہ دو حکمتیں تھی. ایک تو علی کی نظر سے تکلیف کو دور کرنا تھا جو صحابہ کی نظر میں تھی، اور دوسرا میرے محبوب نے وہ پردے ہٹا دیے تھے کہ علی تجھے جلد پہچان ہو جائے گی کون کافر اور کون مسلمان ہے. تو حضرت علی نے پھر اسی طریقے سے یہ رسول اللہ کی لعاب کی برکت سے لوگوں کو دین کی تبلیغ بھی دی، واصل جہنم بھی کیا اور خیبر کا قلعہ جو ہے وہ بھی فتح کیا تھا. اور یہ شان، یہ عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی. تو یہ بات
کہ صحابہ کی زندگی کو دیکھیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے بہادر مولا علی علیہ السلام ہے. اور کوفے کے اندر، کوفے کی جامع مسجد کے اندر جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ایک سامنے بیٹھا ہوا انسان کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ علی آپ بتائیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ آپ نے فرمایا مجھ علی سے پوچھتے ہو تو میری عاجزی کا عالم یہ ہے کہ جناب صدیق اکبر دنیا سے سب سے بڑے طاقتور انسان. یہ محبت تھی ان کی آپس، یہ اس طریقے سے ان کی محبت، ان کا پیار. اور باقاعدہ طور پہ جن مساجد کے اندر دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت سوا پارہ کر کے اور پھر اس کے بعد ایک پارہ کر کے ہو رہی ہے، اکثر کے اندر یہ جو شب گزری ہے یعنی یہ ابھی جا رہی ہے 21ویں شب، اس میں 26واں پارہ پڑھا گیا. اس کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ فتح کو اللہ رب العزت نے بیان کیا، جس کے شروع کے اندر اللہ رب العزت نے یہ اپنے محبوب کو خوشخبری کا اعلان دیا، لیغفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما، کہ محبوب ہم نے تیرے صدقے، تیرے سے پہلے والوں کے بھی تیرے سے بعد والوں کے بھی گناہوں کو ہم نے بخش دیا. اسی کے آخر میں جا کے اللہ رب العزت نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا ذکر کرنے کے بعد حضور کے چارے صحابہ کا آپس میں تذکرہ کیا، چاروں کا تذکرہ کر کے بتا دیا چاروں میں محبت تھی. کیا بات. اور محبت کا عالم یہ تھا کہ عمر فاروق سے پوچھیں کہ علی کی شان کیا ہے تو آپ فرماتے تھے کہ جس وقت میری مجلس میں مولا علیہ الصلوۃ والسلام ہو کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کوئی میرے سے مسئلہ پوچھ لے. کیوں؟ کیونکہ حضور نے فرمایا تھا نا مدینۃ العلم وعلی باب، میں علم کے شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو دیکھ لیں تو آپ کی عاجزی کا عالم یہ تھا کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سے بڑا کہتے تھے. یہ پیار، یہ محبت کا یہ مقام تھا. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا موقع آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بیچ کے آؤ چیز، خریدی. حضرت علی مولا عثمان علیہ السلام نے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے، انہوں نے خریدی اور بعد میں تحفے میں بھی دے دی، پیسے بھی دے دیے. یہ کیا تھا؟ یہ وہ محبت اور یہ محبت اور یہ پیار تھی. تو یہ آج بالخصوص جس ٹاپک پہ، جس موضوع پہ یہ محفل پاک کو سجایا گیا وہ شہادت علیہ السلام ہے. اور وہ یہی کہ وہ ابن ملجم نے، ابن ملجم نام ہے، اس نے جو ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار کیا تھا. اور پھر میرا ذوق یہ بھی کہتا ہے اور اہل نظر یہ کہتے ہیں اس نے بدر کے واقعے کے بعد حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام پہ وار کیا تھا. پہلے بدر کا واقعہ ہو چکا تھا پھر اس نے وار کیا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جس لڑکی کے عشق میں پاگل تھا نا تو اب اس کو وہ لڑکی چاہیے تھی، تو اب وہ جس کی طرف سے اس کو ملنی تھی نا، اس نے چونکہ رکھے ہوئے تھے مطالبے، اور ان مطالبوں میں سے ایک یہ تھا کہ تو حضرت علی کا سر میرے پاس لے کے آئے گا معاذ اللہ. تو وہ اہل نظر کہتے ہیں کہ حضرت علی نے نا یقیناً اس کے بھی بڑے جو ہے نا وہ بدر کے اندر واصلے جہنم کیے ہوں گے، اس لیے اس کو تکلیف تھی کہ نہیں مجھے علی کا سر چاہیے، علی کا سر چاہیے. تو یہ شان کی یہی وجہ تھی کہ حضرت علی نے پھر جب سر سجدے میں تو تب کہا خذ برب الکعبۃ، خدا کی عزت کی قسم آج علی جو ہے وہ کامیاب ہو گیا. تو یہ ان پاک ہستیوں کی شان اور عظمت کے کیا کہنے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اور پھر خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ سب نے اسلام کو قبول کیا ہے. اہل نظر یہ فرماتے ہیں سب نے قبول کیا اسلام کو، لیکن حضرت علی کی شان یہ ہے آپ نے اسلام کا اظہار کیا تھا. کیوں؟ قابل غور بات ہے. اسی طریقے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی شان ہے کہ آپ نے بھی اسلام کا اظہار کیا تھا، قبول یہ لوگ پہلے ہی کر چکے تھے. کیوں؟ حضرت علی کی زندگی کو دیکھیں تو بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں. ابھی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا تھا. اور قاضی صاحب نے بڑی اچھی بات کی، آپ نے 13 والی روایت بیان کی. وہ 13 والی روایت نہیں ہے، 13 والی یہ روایت ہے کہ مولا علی کی ولادت 13 رجب، سبحان اللہ، ان کی ولادت 13 رجب کی، اور 13 والی روایت نہیں ہے. اور یہ ایک شرعی مسئلہ ہے کہ 12 سال کے بعد جو ہے نا، 12 سے 15 کے درمیان جو ہے نا وہ لڑکا، یہ بلوغت کی عمر ہے لڑکے کی.
ایسے ہی ہے. تو اس لیے وہ پھر بالغ ہو جائیں گے. تو یہ آپ نے 7 اور ایک روایت کے مطابق 10 میں آپ نے اسلام جو ہے وہ قبول کیا. اور یہ 2 روایتیں بھی جو ہے نا وہ اس طریقے سے آئیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور دیگر صحابہ بھی جب ایمان لے کے آئے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم حضرت علی کو دیکھتے تھے یہ نبی علیہ السلام کے لانے سے پہلے کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی اوپر کبھی نیچے یہ کرتے تھے. کہتے تھے ہم کہتے تھے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. وہ کیا تھا, وہ کبھی قیام تھا, کبھی رکوع تھا, کبھی سجدہ تھا. وہ کہتے ہیں جب ہم ایمان لے کے آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ نماز پڑھتے تھے. تو اس وجہ سے وہ پھر یہ تھا کہ 7 والی روایت اس وجہ سے آئی کہ ابھی لانے نبوت نہیں فرمایا تھا تو وہ نماز پڑھتے تھے ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور جب 10 سال آپ کی عمر رہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تو اس اعتبار سے جو ہے وہ آپ نے اپنے ایمان کے اظہار جو ہے وہ کر دیا. تو اس حساب سے یہ 2 روایتیں جو ہیں وہ آئیں. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان میں سے ہے جس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے وہ مراد رسول ہے. اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو یہ حضرت علی کا یہ امتیاز ہے کہ انہوں نے اسلام کو قبول نہیں, انہوں نے اسلام کا اظہار کیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ بچپن میں گٹی جو ہے میرے محبوب نے اپنے لواب کی دے دی تھی. تو یہ شان یہ عظمت کہ اس طریقے سے اسلام کے چرچے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے گئے. اور یہ پھر اس میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اس میں ایک بہت بڑی حکمت بھی پیچھے ایک راز تھا. وہ یہ تھا کہ یہ شہادتیں اصل میں پیچھے سے شروع ہو چکی تھی. یہ حضرت عمر سے یہ کام شروع ہو چکا تھا. ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا, پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. یہی وجہ تھی کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں صاحبزادے امام حسن اور امام حسین کو حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑا کیا تھا کہ تم نے امیر المومنین کا دفاع کرنا, ان کے حق میں کھڑے ہونا. ٹھیک ہے درست. اور پھر حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید. تو یہ پورا ایک جو ہے نا یہ پیچھے خارجیت کا ایک ٹولہ تھا کہ جن کو یہ تھا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو خاص اصحاب ہیں ہم نے معاذ اللہ ان کو جو ختم کرنا ہے. اور ان کا مقصد کیا تھا اور وہ واضح ہو کے کب واپس آیا, وہ واضح ہو کے 60 ہجری میں آیا اور وہ یزید کی صورت میں سامنے آیا. یہی چیز ہے, یہی وجہ ہے کہ آپ کون ہیں یا میں کون ہوں. 60 ہجری سے پہلے فیصلے اور تھے, 60 ہجری کے بعد فیصلے یہ ہیں تم یزیدی ہو ہم حسینی. یہ چیز ہے. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت میں نے کیا بیان کرنی ہے یا ہم نے کیا بیان کرنی ہے, حق تو یہی ہے کہ ان کی شان کے لیے رب کی وحی چاہیے اور اس کو بیان کرنے کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم مبارک جو ہے وہ چہرہ مبارک چاہیے. تو یہ وہی ہو اور وہ یہ خاص ہے اللہ کے پیارے محبوب کے ساتھ ہی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ جو معاملات آپ نے بزم سجائی سب آئے ہمیں بھی موقع دیا, اللہ ہمارے بخشش کا ذریعہ بنائے. آپ کا بہت شکریہ. چونکہ سحری کا وقت ہوا چاہتا ہے تو میں قبلہ قاضی صاحب جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات کریں, بس جاتے جاتے آپ نے ایک بات کریں تاکہ ہم دعا کرتے ہیں. جاتے جاتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جلدی صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اصحابی کا نجوم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. ٹھیک ہے درست. آپ جس کے بھی پیچھے جائیں گے روشنی پائیں گے. سبحان اللہ. بے شک. یہ نہیں نعوذ باللہ یہ نہیں کہا کہ جس کے پیچھے جاؤ گے دوسرے کو نعوذ باللہ چاہے برا کر لا حول ولا قوت, یہ نہیں کہا. ٹھیک ہے. جس کے پیچھے جاؤ گے روشنی پاؤ. سبحان. تو جو یہاں آپ سب نے موقع پہ فرمایا کہ علی تم سے وہ لوگ پیار کریں گے جو سچے مومن ہوں گے. سبحان اللہ. کیا بات. اور جو آپ سے بغض رکھیں گے وہ منافق ہوں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ کے سامنے ہی ہیں. کچھ لوگ جھوٹی محبت ظاہر کرتے ہیں. ہاں تو یہاں بھی 3-4 سٹیپ آتے ہیں کہ ایک ایسا فرقہ ہے جو نعوذ باللہ تم استغفار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا تک لے جاتا ہے. استغفر اللہ. پھر ایک ایسا فرقہ بھی ہے جو کچھ بندے آئے آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں اور بہت زیادہ انہوں نے محبت کا اظہار کیا. معاذ اللہ نعوذ باللہ یہاں تک کہہ دیا کہ انتا اللہ کا نام لے لیا, انتا الہ کہہ دیا کہ آپ نعوذ باللہ کہ ہمارے لیے رب کا درجہ رکھتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. آپ ہمارے لیے الہ کہ عبادت کا درجہ رکھتے ہیں. استغفر اللہ. آپ نے ان کو منع فرمایا, خبردار یہ نہ کہو.
پھر کہا جب 3 دفعہ انہوں نے کہا تو پھر آپ نے اپنی تلوار نکالی اور ان کے سر قلم کر دیے. تو یہ حد سے زیادہ کوئی بھی تجاوز جو ہے نا، پھر ایک اور بات ہے یہاں قابل غور ہے بڑی. ہمارے بھی کچھ جو کم علم علماء کرام ہیں وہ بھی کہہ جاتے ہیں کہ جی 12 معصوم 14 معصوم ایسا کر کے بات کرتے ہیں نا، تو یہ طریقہ غلط ہے، انتہائی غلط ہے، انتہائی غلط ہے. معصوم صرف نبی کی ذات. ٹھیک ہے، درست. نبی پاک کے اہل بیت جو ہیں یا دیگر اولیاء کرام یا صحابہ، اگر ان کا بڑا ہی ایک مقام ہے، بچے کو بھی نہیں کہنا چاہیے مقام ہے، لیکن وہ محفوظ ہیں، محفوظ ہیں، وہ محفوظ ہیں. داتا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا 12 امام 14 محفوظ. ٹھیک ہے. معصوم صرف انبیاء کی ذات، یہ ان کا خاص ہے. انبیاء کرام کی ذات. بات نا یہ نہیں، یہ گناہ معاذ اللہ. ایک بزرگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے یہاں تک لکھا کہ انسان جب قرب الہی کے آخری سٹیج پہ ہوتا ہے نا تو اس کا درجہ معصوم والا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو معصوم نہیں کہیں گے کیونکہ وہ خاصہ انبیاء کا ہے. کیا بات ہے. اور باقی غیر نبی جو ہے وہ محفوظ ہے، وہ معصوم نہیں. ٹھیک ہے، درست. پھر پاکستان میں ایسا طبقہ بھی ہے جو نعوذ باللہ حضرت علی کا مقام انبیاء کے برابر سمجھتا ہے. ٹھیک. یہ بھی غلط ہے. جس کا جو مقام ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ نے فرمایا، بس وہی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. حد سے زیادہ تجاوز کرنا وہ بھی پھر انسان کے لیے ایک جہنم. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. جی حضرت صاحب آپ بتائیے کہ شب ہجرت جانثاری ارشاد فرمائیں. نبی پاک علیہ السلام کی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے ارادہ فرمایا. ٹھیک ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تمام امانتیں سونپ کر خود نبی علیہ السلام سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے ان کافروں سے، ان کی نظروں سے سامنے سے گزر کر ٹھیک آپ مدینہ طیبہ کے اندر حفاظت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچا دیا. ٹھیک. پیچھے جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو حضرت علامہ صاحب نے جو ابھی بات بتائی ہے کہ وہی چیز کہ ان جیسا بہادر کسی اور کو اس وقت نہیں پایا. ٹھیک ہے. اگر کوئی ہوتا تو پھر ان کی جگہ کوئی ہوتا. ٹھیک. یہ ایک چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ مولا علی ہی تھے وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر کی حفاظت کرنے کے. سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ. یہ حضرت علی کی شان ہے. بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. چونکہ ناظرین سحری کا وقت جو ہے وہ قریب ہے اور سحری کا وقت ہوا چاہتا ہے. ناظرین کرام آج کا ہمارا موضوع تھا شہادت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ. تو اللہ تعالی ہمارا پڑھنا، مل بیٹھنا، آپس میں پیار اور محبت اور جو بھی پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دعا کرتے ہیں قبلہ حضرت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب کائنات جتنے بھی احباب لائیو پروگرام میں شامل ہیں، جو بعد میں پروگرام دیکھیں ہیں، جنہوں نے پہلے دیکھا، اور ہم جتنے حاضر ہیں، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شہادت کے صدقہ میرے مولا ہم سب سے تو راضی ہو جا. ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. فکر آخرت کی مال صالحہ کی توفیق عطا فرما. سچے دل کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ، دل سے نفرت کو نکال کے، بغض کو نکال کے میرے مولا حضرت علی کی محبت کو ہمارے دلوں میں آباد فرما. جو مقام اور جو مرتبہ تیرے محبوب علیہ السلام نے خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امت کو عطا کیا، ہمیں بھی اس سے حصہ نصیب فرما. اور جو محبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے مولا تو نے اپنے محبوب کی عطا فرمائی، ہمیں بھی اس سے حصہ عطا فرما. جو شجاعت تو نے ان کو عطا فرمائی، ہمیں بھی عطا فرما. میرے مولا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شہادت کا صدقہ بے روزگاروں کو رزق حلال کی فراوانی عطا فرما. جو والدین بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، میرے مولا نیک پارسا رشتے عطا فرما. جن کے پاس اپنے گھر نہیں، نجف اشرف کا صدقہ میرے مولا ان کو اپنے اپنے گھر عطا فرما دے. رب کائنات
جن کے پاس اولاد نہیں، مولا علی علیہ السلام کی عظیم اولاد کے صدقہ سب کو اولاد نرینہ کی دولت سے مالا مال فرما۔ رب کائنات نور رمضان کی اس تمام ٹیم کو، اس ٹرانسمیشن کو صبح قیامت میرے مولا اس کو قائم اور دائم فرما۔ میرے مولا جتنے بھی احباب ان کے ساتھ ان معاملات میں ساتھ، ان کی پوری ٹیم، ان کا ورک، میرے مولا ان سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں اس عظیم عشرے میں، جس عظیم عشرے کی یہ پہلی طاق رات ہے جس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر، حدیث کے مطابق ذکر والی کی عبادت، ان کے تحت ہم ذکر، تیرے ذکر کے اندر شامل ہے میرے مولا۔ اس پہلی طاق رات میں ولایت کا ایک عظیم امام دنیا سے گیا میرے مولا، ان کی شہادت کے صدقہ ہمارے لیے اسی رات کو لیلۃ القدر کی رات بنا دے میرے مولا۔ اس عشرہ میں ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما دے۔ ہم سب کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جتنے بھی احباب جو دعاؤں میں شامل ہیں، جہاں تک آواز جا رہی ہے، ہمارے مہمان، دیگر لوگ جو دیکھ رہے ہیں، سب کی دعاؤں کو، التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دس ودامان آل رسول، افوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ ناظرین بہت شکریہ آپ کا، اور مہمانوں کا شکریہ، اور ناظرین اس بات سے، اس یقین سے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، میرے اسکال حضرات کا، نعت خوان حضرات کا، اور ملک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ نعرہ لگائیے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اٹھ کے نا فنش کرنا ہے، نیچے 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 سب سے نیچے ادھر، ہاں جی، چلو۔